پہلی امتوں کی روش اختیار کرنا۔ بخاری جیم 3 ص 1274، مسلم جیم 4 ص 2054، صحیح ابن حبان جیم 15 ص 195۔ ترجمہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کی روشن اور طریقہ کی مکمل طور پر اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سراغ میں داخل ہوئے تو تم بھی ان کی اتباع میں اس میں داخل ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، پہلے والوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون ہیں؟ یعنی وہی ہیں۔ فائدہ: اس وقت مسلمانوں کے اندر اکثر وہ بیماریاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلا تھیں: زنا، شراب، جوا، بے ایمانی، ناحق قتل کرنا، اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کرنا، یہودیوں کی طرح دین کی ان باتوں پر عمل کرنا جو نفس کو اچھی لگتی ہیں، اور ان باتوں کو پشت ڈال دینا جو نفس پر دشوار ہوں، یتیموں اور بیواؤں کا مال کھانا، طاقتور کے خوف یا مالدار سے پیسہ لینے کے لیے احکام الہی میں تحریف و تعویل کرنا وغیرہ۔ مسجد کو سجانے کا بیان۔ عربی میں صحیح ابن خزیمہ جیم 2 ص 282، صحیح ابن حبان جیم 4 ص 493۔ ترجمہ۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں میں آنے اور بنانے میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئیں گے کہ ایک دوسرے کو اپنی دولت و ستوت دکھانا مقصود ہوگا، اور مسجدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہر علاقے والے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کریں گے۔ کشف الخفا جیم 1 ص 95۔ ترجمہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب تم اپنی مساجد کو سجانے لگو گے اور اپنے قرآن کو زیور وغیرہ سے آراستہ کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ہلاکت ہوگی۔ عربی میں السنن الواردہ فی الفتن جیم 4 ص 819۔ ترجمہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں، اور خوبصورت مساجد دجال کے خروج ہی کے وقت میں بنائی جائیں گی۔ اس روایت میں اسحاق القابی اور لیث ابن ابی سلیم دونوں راوی ضعیف ہیں۔ فائدہ: ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بھی الٹ جاتی ہیں۔ آج اگر کسی علاقے میں خوبصورت مسجد نہ ہو تو اس علاقے والوں کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ جہاں مسجد خوبصورت بنی ہو ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے دیندار لوگ ہیں، لیکن یہ کسی کو پتہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے۔ اگر کوئی اہل دل ان احادیث کا عملی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ دن ان علاقوں کی مسجدوں میں سجدے کر کے دیکھیں۔ جہاں مسجدیں کچی اور سادہ ہوتی ہیں، پھر اس کو سجدوں کی حلاوت کا احساس ہوگا۔ عربی میں تفسیر قرطبی جیم 12 ص 280۔ ترجمہ۔ حضرت علی رضا سے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ وہ مسجدیں تعمیر کریں گے حالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے۔ اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے، انہی سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹیں گے۔ فائدہ نمبر 1: اگرچہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1,40,00,000,000 تک ہے، لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کہ کسی ایک ملک میں بھی
اسلامی نظام نہیں ہے، زبان سے تو کل سب کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کو حاکم نہیں مانیں گے، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں معبود حاکم بنا رہے ہیں۔ سجدے میں گر کر اللہ کی برتری کا اعلان کرنے والوں کی تعداد تو بہت ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو انسانوں کے بنائے ہوئے کفریہ جمہوریہ نظام کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے۔ جو کلمہ مسلمان پڑھتا ہے وہ اس کا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب وہ اللہ کے علاوہ ہر قوت کا، ہر نظام کا اور ہر طاغوت کا انکار کرے گا، اور نہ تو زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ لیکن آج کے مسلمان اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور طاغوت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، عربی میں یہ گمراہی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے ان کافر لوگوں سے جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ یعنی قرآن سے نفرت کی، یہ کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری پیروی کریں گے، یعنی قرآن کی ساری باتیں نہیں مانیں گے، کچھ تمہاری بھی مانیں گے۔ فائدہ نمبر 2، اس روایت میں علماء سے مراد علماء سو ہے۔ علماء سو کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ مودس دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہو تو علماء سو کو دیکھ لو۔ الفوز الکبیر۔ سود کا عام ہونا۔ ابو داؤد جیم 3/243، مسند احمد جیم 2/494، مسند ابی یعلا جیم 11/106۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضا سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اس میں لوگ سود کھائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کیا تمام لوگ سود کھائیں گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں سے جو شخص سود نہیں کھائے گا اس کو سود کا کچھ غبار پہنچے گا۔ فائدہ، یہ حدیث اس دور پر کتنی صادق آتی ہے۔ آج اگر کوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے، اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کر امت کو سود کھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ منافق بھی قرآن پڑھے گا۔ عربی میں المستدرک علی الصحیحین جیم 4/504۔ ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ان میں پرراہ بہت ہوں گے اور دین کو سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے، علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحابہ رضا نے پوچھا یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا تمہارے درمیان قتل۔ پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے حالانکہ قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا۔ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق کافر اور مشرک مومن سے دین کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ حاکم رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی۔ عربی میں شعب الایمان جیم 4/326، المعجم الکبیر جیم 8/98، موارد الزمان جیم 1/87۔ ترجمہ۔ حضرت ابو حمامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیں گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے بعد والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ ان میں سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی، اور سب سے آخر میں
ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ فائدہ یعنی مسلمان جس چیز کو سب سے پہلے چھوڑیں گے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی امانت کی ہوگی۔ شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں کو پیش کیا، پر انہوں نے اس کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس اہم ذمہ داری کے بارے سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی: عربی میں یعنی حقوق، فرائض اور حدود اللہ، یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات، اور یہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی۔ جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہو جائے گا، اور آخری ٹوٹنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔ دجال کی آمد کا انکار۔ عربی میں فتح الباری جیم 11 صاد 426۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس رضا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضا بن خطاب نے خطبہ دیا اور یہ بیان فرمایا: اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو رجم سنسار کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے اور دجال کی آمد کا انکار کریں گے اور شفاعت کا انکار کریں گے، اور ان لوگوں یعنی گنہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ علماء کے قتل کا بیان۔ التقریب جیم 2 صاد 331 والمیزان جیم 4 صاد 334۔ ترجمہ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علماء پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا کہ ان کو ایسے قتل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قتل کیا جاتا ہے، تو کاش کہ اس وقت علماء جان بوجھ کر انجان بن جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا: قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ابو ہریرہ کی جان ہے، علماء پر ایسا وقت ضرور آئے گا جب ان کو موت سرخ سونے سے بھی زیادہ محبوب ہوگی۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی قبر پر آئے گا، وہ یوں کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا۔ مستدرک حاکم 8581۔ حاکم نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر کہا ہے، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ نے بھی اس کی توثیق کی ہے۔ وقت کا تیزی سے گزرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتہ کے برابر، اور ہفتہ دن کے برابر، اور دن گھنٹے کے برابر، اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہو جائے گا۔ ابن حبان جیم 15 صاد 256۔ فائدہ: وقت میں برکت کا ختم ہو جانا۔ تو اس وقت ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سے ہفتہ، مہینہ اور سال گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ روحانیت سے غافل انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت میں برکت کے کیا معنی، جبکہ پہلے کی طرح اب بھی دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، ہفتے میں اب بھی 7 ہی دن ہوتے ہیں۔ وقت میں برکت کے معنی اگر اب بھی کسی کو سمجھنے ہو تو وہ اپنے دن کے معمولات کو فجر کی نماز کے بعد کر کے دیکھے، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ جس کام میں وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہو جائے گا۔ چاند میں اختلاف ہونا۔ عربی میں المعجم الصغیر جیم 2 صاد 110۔ ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا ہے،
اور یہ کہ پہلی تاریخ کو چاند کو یہ کہا جائے گا کہ یہ دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ فائدہ: اس حدیث میں علماء امت کو بہت غور کرنا چاہیے اور جو صورتحال اس وقت مسلم دنیا میں چاند کے اختلاف کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے اس کو ختم